مزمل ذرا اس کیس میں اور الیکشن کمیشن والا توشہ خانہ سے متعلق تھوڑی سی تفریق ہمیں بتائیں، اور یہ بتائیں کہ اس کیس سے ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں، کس طرح سے یہ آگے بڑھے گا، کیونکہ ظاہر ہے آواز تو یہی اٹھ رہی ہے، ہر مقدمہ جو پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین پر بنتا ہے اس پر آوازیں تو یہی اٹھتی ہیں کہ یہ اس کے محرکات جو ہیں وہ سیاسی ہیں اور ان کا قانون یا جرم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں سوال اس میں نا، میں گواہان کی لسٹ پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک کوئی ایویلویشن کمپنی کے بھی دبئی کے گواہ ہیں اور کوئی دبئی کے ہمارے کمرشل اتاشی بھی گواہ ہیں، تو گورنمنٹ نے کوئی ایویلویشن انٹرنیشنلی کرائی ہے ان تحائف کی کہ ان کی اصل میں قیمت کیا ہے، اور یہ انڈر ویلیو جو ہے انڈر ویلیو کیے گئے اور پھر ان کے پیسے لیے گئے۔ تو ایک تو میرے خیال میں جرم یہ ہوگا ان کا انڈر ویلیو ہونا یا اور وہ پیسوں کا، دوسرا وہ 190 ملین بھی ہے اس میں، ساتھ ساتھ وہ معاملہ بھی ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ پاکستان کے لیے بڑی بدنامی کا کیس ہے، کوئی پاکستان کی نیک نامی کا نہیں ہے کہ دوسرے سربراہان مملکت نے ہمیں جو تحائف دیے، ہمارا ایک وزیر اعظم ان کو بیچتا رہا، ان پہ کاروبار کرتا رہا، ان کو ان میں سے کوئی ایک جو نایاب چیز ہے وہ دبئی میں کسی ایک ایسے تاجر کے پاس ہے جس کا کوئی کرمنل ریکارڈ بھی موجود ہے اور کوئی کسی کے پاس ہے۔ تو میرا مطلب ہے کہ کوئی اتنا مطلب گڈ، آپ اس کو سیاسی کہیں، انتقامی کہیں، پر اٹس ناٹ، اگر یہ تحائف عمران خان کے اپنے پاس ہوتے تو میرے نزدیک یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ ان کو ریٹین کرنے کی ایک پالیسی موجود ہے، آپ 20% پہ لے لیں، 50% پہ لے لیں، کیونکہ آپ توشہ خانہ کے تحائف ریٹین کر سکتے ہیں اپنے پاس ایز اے سووینئر۔ یہ پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے اسے بطور کاروبار لیا کہ 20% میں لے کر 100% پر بیچنے والا جو کام ہے، یہ اس سے پہلے جن کے پاس بھی ہے، مطلب وہ ہم نے بہت ساروں سے چیک کیا، مطلب ایمل ولی نے کہا کہ میرے دادا کو جو ملی تھی گھڑی وہ ہمارے پاس آج بھی ہے، نواز شریف کے پاس بھی وہ تحائف موجود ہوں گے، زرداری صاحب کے پاس بھی موجود ہوں گے۔ یہ خرید و فروخت کا پہلا سلسلہ سامنے آیا ہے کہ وزیر اعظم نے اس کو بیچنا 20% پہ یا 50% پہ لے کر بیچنا شروع کر دیا اور ان تحائف سے پیسے بنانے شروع کر دیے۔ تو یہ میرے لیے بڑا ہی افسوسناک ہے کہ ایک آدمی جس کے بارے میں ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ وہ اس کو تو اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے، وہ اپنی تقریر میں ہمیں بتاتا تھا کہ مجھے تو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، مجھے کسی چیز کا کوئی لالچ نہیں ہے، میں نے تو زندگی میں سب کچھ حاصل کر لیا ہے۔ تو یہ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد گھڑیاں بیچنے، اچھا اگر انہوں نے مطلب انڈین پرائم منسٹر ہے نریندر مودی، انہوں نے ان کو جو تحائف ملے انہوں نے وہ آرفن بچوں کی ایجوکیشن کے لیے وقف کیے، ان کی وہ نیلامی کراتے اور جو آکشن میں جاتے ہیں اور وہ پھر وہ بچوں کی تعلیم پہ چلے جاتے ہیں۔ دیٹ از اے گڈ کاز۔ اگر تو عمران خان صاحب نے یہ تحائف کسی گڈ کاز کے لیے یوز کیے ہوتے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ بڑے نوبل کاز کے لیے یوز ہو گئے تو شاید اتنا سوال نہ ہوتا، لیکن اگر انہوں نے اپنی آسائش اور لغزش اور عیاشی کے لیے استعمال کیے تو مجھے بڑا افسوس ہے۔ باقی آپ سیاسی کہہ لیں، آپ کا رائٹ ہے، میں اس کو آپ کا رائٹ کو آپ سے چھین تو سکتا نہیں ہوں۔ نہیں، میری بات نہیں ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ جو ریاکشن ہم دیکھتے ہیں ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ ملک کے لیے بدنامی کا، میں تو مورل گراؤنڈز پہ بات کر رہا ہوں، قانونی گراؤنڈز پہ بات کر رہا ہوں، میں اس پر بات کرنے کی کوشش۔ لیٹس اسٹک ٹو دیٹ۔ امبر یہ مجھے بتائیں، اور یہ اکثر مجھے خیال بھی آتا ہے کہ ایک شخص چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا سربراہ ہو، میں خاص طور پہ یہاں پر بانی پی ٹی آئی کے بانی کی چیئرمین کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک شخص جس کو اتنی عزت ملی ہو، جتنی عوام سے اتنی محبت ملی ہو، جس کو اتنی مقبولیت ملی ہو، آپ بھی ایک بہت بڑے ادارے کی سربراہ ہیں، بڑا اہم ادارہ ہے پاکستان کے اندر، تو کیا اوپر جا کے کیا لگتا ہے جب آپ اتنے اونچے عہدے پر پہنچ جاتے ہیں تو کیا آپ اس طرح کی حرکتیں اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو وہ معمولی نظر آتی ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے اس کے اوپر؟ کیوں اس طرح کی خواہشات پیدا ہوتی ہیں کہ آپ وہ ساری عزت، وہ ساری محبت جو ہے وہ اس کو داؤ پہ لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ میں یہ بات کے میں اشارہ نہیں کر رہا ہوں کہ شاید آپ بھی ایسی حرکتیں کرتی ہوں۔ میں یہی سوال کرنے لگی تھی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ میں نے اس کے بارے میں بہت غور کیا اور سوچا ہے، پھر جب میں کبھی ایسے عہدے پر پہنچوں گی تو پھر میں ایسے کروں گی۔ No, you're in a position of power already. You're heading a very big institution. بڑے ادارے کی آپ سربراہ ہیں، تو وہ position of power مجھے تحفے تحائف اس طرح کی ملتے نہیں ہے کہ میں بیچ سکوں کہ مجھے کوئی فائدہ ہو۔ بدلتا ہے،
کیا پرسپیکٹو بدلتا ہے؟ یہ جو بدنامی کی بات کی ہے نا مزمل میں، اس کو میں تھوڑا سا آگے بڑھانے کی کوشش کروں. کیا پرسپیکٹو بدلتا ہے جب اختیار آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، جس طرح سے آپ میرے خیال میں کہ جب آپ اقتدار میں آتے ہیں، جو مجھے نظر آتا ہے، اور یہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ نہیں کہتی کیونکہ میرا کوئی ایسا اقتدار کی میں کوئی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن ایک واضح طور پہ مطلب آئی تھنک یہ تو کلیئر ہوتا ہے کہ آپ نے جب اس پوزیشن میں پہنچتے ہیں، آپ کے ارد گرد ایک آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ایک تحفظ بھی حاصل ہے، اور آپ بہت کچھ چھوٹی موٹی چیزیں، بڑی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں جو آپ کو استثنا حاصل ہوتی ہے ایک طرح سے آپ کی پوزیشن کی وجہ سے، اور آپ کے کنیکشنز کی وجہ سے، آپ کے ارد گرد کے لوگوں کی وجہ سے. تو میرے خیال میں کہ وہ پردہ سا ڈل جاتا ہے کہ ایک حقیقت، ریالٹی اور آپ کے درمیان وہ پردہ جو ہے نا، جو اقتدار ہے، وہ ایک پردے کی طرح ہوتا ہے. اور یہ جو توشہ خانہ کیس ہے، ظاہر ہے اس میں اس سے پہلے بھی توشہ خانہ کے کیسز چلے ہیں، بہت بات چیت بھی ہوئی ہے، وہ ہم ریپیٹ نہیں کر رہے، لیکن میں کہوں گی کہ اصل کیس تو یہی ہے نا، یہ نہیں ہے اخلاقی تو نہیں ہے جیسے مزمل کہہ رہے تھے. اصل کیس تو قانونی طور پر تو یہی ہے کہ انہوں نے گھڑیاں بیچیں اور وہ ڈکلیئر نہیں کیا تھا اپنی جو سے انہوں نے آمدنی کمائی تھی. اور یہ جو پردے کی میں بات کر رہی ہوں، شاید وہی ہے کہ یہ تو میری ہی چیز ہے اور میں نے ابھی اقتدار میں رہنا ہے. اگر میں نے آج اپنی اثاثے جو ہے ڈکلیئر نہیں کیا، کہ کیا فرق پڑتا ہے، 5 سال بعد دیکھی جائے گی. اور پھر میں اسی یہی نتیجہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ جو آپ اس وقت آپ کے درمیان اور حقیقت کے درمیان جو پردہ ہوتا ہے، وہ پھر جب اس قسم کی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں اور آپ اقتدار سے ہٹ جاتے ہیں، وہ پردہ اٹھ جاتا ہے، تو پھر نظر آتا ہے کہ یہ چھوٹی موٹی بڑی جو آپ نے بے ضابطگیاں کی ہوں یا کرپشن کی ہو یا اس کو آپ جو بھی نام دینا چاہتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے پھر وہ اس پہ یا تو کارروائی ہوتی ہے یا آپ کے خلاف استعمال ہوتا ہے. مگر وہ پردہ جو ہے نا، وہ تھوڑا سا مسئلہ پیدا کرتا ہے. وہ پردہ مسئلہ پیدا کر دیتا ہے، اور لیڈرشپ کے بہت سارے تقاضے بھی ہوتے ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. مجھے یہی لگتا ہے کہ اگر آپ نے اپنا پورا سیاسی کریئر ایک چیز کے اوپر، اس کی بنیاد ہی ایک نقطے کو بنایا ہو، کرپشن اور ہائی مورل گراؤنڈ کے اوپر بیٹھ کر اگر آپ نے کیمپین کی ہو، تو پھر آپ اپنا مقابلہ کسی اور سے نہیں کر سکتے. پھر کل کو آپ مڑ کے یہ نہیں کہہ سکتے یہ تو فلاں نے کیا ہے، وہ تو فلاں نے کیا، کیونکہ آپ نے تو اپنی کیمپین ہی ایسے لوگوں کے خلاف چلائی ہے جو کہ آپ کے خیال میں ایسا کرتے ہیں. اس لیے آپ پر وہ ذمہ داری اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور میرا یہ سوال کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ میں جتنا بھی اس کے بارے میں سوچتا ہوں، مجھے یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو ساری عزت اور ساری مقبولیت اور ساری محبت کو ایک طرف، اور چند کروڑ روپے، چند تحائف، ان کی خواہش جو ہے وہ ان سب کے اوپر بھاری آ جاتی ہے. مزمل، تھوڑا سا ہمارے پاس 15-20 سیکنڈ کا وقت رہ گیا ہے، اگر آپ کچھ کہنا چاہیں اس کے اوپر. سر، اقتدار انسان کو ننگا کر دیتا ہے، اس کی اصلیت باہر آ جاتی ہے. اگر محبت کی طرح ہونا عشق میں بھی یہی ہوتا ہے، مجھے تو کبھی نہیں ہوا. تو ہالو اور شیلو پرسنالٹیز جو ہیں بہت بری طرح ایکسپوز ہو جاتی ہیں اقتدار میں آ کر. اور یہ اس کی ایک عمدہ مثال ہے عمران خان، کہ وہ اقتدار میں آ کر کتنے جو باتیں انہوں نے اقتدار میں آنے سے پہلے کی، ان سب سے انہوں نے انحراف کیا، اور پھر کہنے لگ گئے کہ یو ٹرن لینا تو ایک بڑے لیڈر کا کام ہے. حالانکہ بڑے لیڈر کا کام جھوٹ بولنا نہیں ہے. مطلب بڑے لیڈر کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ کتنا جھوٹ بولتا ہے.